دوسروں کی رہنمائی کرنا۔ روحانی رہنماؤں کو بنیادی طور پر ایسے وفادار مردوں اور عورتوں کو تیار کرنا چاہیے جو اپنی کوششوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ میں مشل ہوں۔ یہ اصول براہ راست اس بات سے متعلق ہے کہ پالوس نے تیموتھیوس کو افسس میں کیوں چھوڑا۔ اس کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ وہ جھوٹے استادوں سے نمٹے، لہٰذا اس کے لیے پالوس نے اس کام کے لحاظ سے اسے مخاطب کیا اور اس نے کہا کہ جو صحیح باتیں تو نے مجھ سے سنی اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہیں ان کا خاکہ یاد رکھ۔ روح القدس کے وسیلہ سے جو ہم میں بسا ہوا ہے اس اچھی امانت کی حفاظت کر۔ کلیدی الفاظ، صحیح باتوں کا نمونہ۔ اس نے اسے ایک اور طرح سے بھی بیان کیا اور کہا روح القدس کے وسیلہ سے اچھی امانت۔ یہ اچھی امانت کیا ہے؟ اگر آپ دوبارہ بالاخانہ پر غور کریں، جب یسوع اپنے شاگردوں میں مل رہا تھا، اس کے مصلوب ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے ان کے دل پریشان تھے اور اس نے کہا، دیکھو میں جاتا ہوں لیکن میں پھر آؤں گا اور اس دوران میں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا جو تمہاری حوصلہ افزائی کرے گا، وہ سچائی کا روح کہلائے گا۔ بالاخانہ میں 3 بار یسوع نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ وہ ان کے پاس روح القدس کو بھیجے گا جو ان کا مددگار اور حوصلہ دینے والا ہوگا۔ بالاخانہ میں اس وقت 11 شاگرد موجود تھے کیونکہ یہودا اسے چھوڑ چکا تھا۔ یسوع نے اپنی بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ جب وہ آئے گا، اب وہ ان آدمیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس نے کہا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے زمین پر قیام کے دوران کہا تھا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ روح القدس سچائی کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اور پینتیکوست کے دن یہ سب کچھ بہت ہی منفرد طریقہ سے ہونا شروع ہو گیا جب یروشلم میں روح القدس کا نزول ہوا اور پطرس نے منادی اور تعلیم دینا شروع کی اور پرانے عہد نامہ کا حوالہ دیا، لیکن پھر اس نے اضافی سچائی کی تعلیم دی جو خدا اس پر روح القدس کے ذریعے ظاہر کر رہا تھا اور یہ کہتا ہے کہ وہ رسولوں کی تعلیم میں جاری ہے۔ اچھی امانت کیا تھی؟ اچھی امانت کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس بنیادی طور پر رسولوں کے ذریعے آیا۔ یہ آج ہمارے پاس نئے عہد نامہ میں رسولوں کی تعلیم کی صورت میں ہے۔ لہٰذا یقیناً پالوس رسول نے جو خطوط لکھے یہ اس اچھی امانت کو ہم تک پہنچانے کا ایک حصہ ہے۔ وہ 13 خطوط جو ہمارے پاس نئے عہد نامہ میں موجود ہیں۔ لہٰذا پالوس تیموتھیوس کو کہہ رہا ہے اس اچھی امانت کی حفاظت کر۔ وہ تیموتھیوس کو ان جھوٹے استادوں کے تعلق سے مخاطب کر رہا ہے جو سچائی کی تعلیم نہیں دے رہے تھے۔ وہ سچائی کی اچھی امانت اور صحیح تعلیم کے نمونے کی پیروی نہیں کر رہے تھے۔ لہٰذا اس طرح پالوس اس عمل کو بیان کرتا ہے جسے خدا نے اسے اچھی امانت کی حفاظت کے لیے بات چیت کرنے کے لیے جھوٹے استادوں سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یسوع مسیح میں بڑھنے اور پرورش پانے میں مدد کرنے کے لیے ڈیزائن کیا۔ لہٰذا ہم اس کے بارے میں دوسرے تیموتھیوس کے بالکل آغاز میں پڑھتے ہیں، پس اے میرے فرزند تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن۔ جب وہ کہتا ہے پس تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اس اچھی امانت کی حفاظت کے لیے اور اس سچائی کی تعلیم دینے کے لیے جس کی اسے ضرورت ہے قوت درکار ہوگی۔ اور پھر آگے لکھا ہے جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ اب یہاں مترجمین نے اسے ایک مخصوص جنس کے حوالے کے طور پر لیا۔ اس خاص معاملے میں اس کا ترجمہ وفادار مرد کیا گیا ہے۔ ممکنہ طور پر اس کا ترجمہ وفادار لوگ بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ بہت سارے دوسرے حوالہ جات میں مثال کے طور پر تیموتھیوس میں پالوس وفادار مردوں اور عورتوں کے بارے میں بات کرتا ہے، ایسے وفادار مردوں اور عورتوں کے سپرد کرنا جو ان لوگوں کو سکھانے اور ہدایت دینے کے قابل ہوں جنہیں خداوند یسوع مسیح نے اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس اصول کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کیونکہ یہ بائبل کی پوری کہانی پر مبنی ہے جیسا کہ ہم اسے نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں۔ روحانی رہنماؤں کو بنیادی طور پر ایسے وفادار مردوں اور عورتوں کو تیار کرنا چاہیے جو اپنی کوششوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ اب تیموتھیوس کے پاس دوہرا کام تھا۔ اس کا کام پہلا حصہ ان جھوٹے استادوں کا مقابلہ کرنا تھا جو سچائی کی اس اچھی امانت کو چھوڑ رہے تھے، لیکن دوسرا اسے وفادار استادوں کو لیس کرنا تھا۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں ایک دوہرے سبق کی طرف لے جاتا ہے جو ہم اس پورے عمل اور تیموتھیوس اور پالوس رسول کی زندگی سے سیکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے، سب سے پہلا سبق یہ کہ ہم
गुमराह लोगوں کا مقابلہ کرنے اور ان کی اصلاح کرنے میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو جو خدا کی مرضی پر چل رہے ہیں لیس کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ لہٰذا اس میں توازن ہونا ضروری ہے، اور پالوس اس میں توازن رکھتا ہے، اور اس کا تعلق دوسرے سبق سے ہے۔ دوسرا یہ افعال طریقہ ہے تعلیم کو ختم کرنے میں ہماری کوششوں کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ ہم دونوں کی ضرورت ہے۔ اسی لیے پالوس کہہ رہا ہے تمہیں ایسے وفادار مرد اور عورت تیار کرنے کی ضرورت ہے جو سچائی کا اظہار کر سکیں اور اس غلط نظریے کا مقابلہ کر سکیں۔ اور یہ ہمیں غور و فکر اور سوال کے جواب کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ یہ کہ کچھ عملی طریقہ کیا ہیں جن سے ہم وفادار مردوں اور عورتوں کو تلاش کر سکتے ہیں اور پھر انہیں دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ لیکن جب میں اس سوال پر غور و فکر کرتی ہوں تو میری نظر میں اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وفادار ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اگر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وفادار ہوں گے تو پھر یہ عمومی بات ہے کہ وہ بڑی چیزوں میں بھی وفادار ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو ان چیزوں میں وفادار ہیں جنہیں شاید ہم چھوٹی چیزیں سمجھتے ہیں۔ یقیناً خدا کی نظر میں کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں ہے۔ خدا ہر کوشش کو دیکھتا ہے، سب کچھ جو کیا جاتا ہے اس کی نظر میں اہم ہوتا ہے جب یہ اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ لیکن عملی نقطہ نظر سے ہم چھوٹی چیزوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں اور لوگ ان چھوٹی چیزوں میں وفادار ہیں، اور پھر دیکھیں گے کہ لوگ ایک چھوٹے گروپ میں کیسے رد عمل دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایسے لوگوں کی نشاندہی ہی جلدی کر سکتے ہیں جو خدمت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں وفادار ہوتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں بڑی صلاحیت ہے کیونکہ وہ خداوند کی خدمت کے لیے بے چین ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں جو واقعی میں ایک اور تجویز کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ کس طرح مثبت رائے کا جواب دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ مثبت تاثیر جواب دینے کے معاملے میں لوگوں میں سے بہترین نتائج برآمد ہوں گے۔ وہ ایسی چیزوں کا جواب دینے کے قابل بھی ہوں گے جو مشکل ہیں۔ مجھے بہت واضح طور پر یاد ہے کہ جب میں اس سوال پر غور کر رہی تھی، اس عملی سوال پر، میں نے حقیقت کے بارے میں سوچا جب میری عمر تقریباً 12 سال ہوگی۔ میرے اپنے مذہبی پس منظر میں اس چرچ میں مجھے نظم پڑھنے کے لیے جماعت کے سامنے اٹھنے کو کہا گیا، اور مجھے یاد ہے کہ اس نظم کو پڑھنے میں کیسی سخت محنت درکار تھی، اور میں نے اٹھ کر اسے پڑھا۔ لیکن میں یہ بھی نہیں بھولوں گی کہ کلیسیا کے بزرگوں میں سے ایک نے، جو بنیادی استادوں میں سے ایک تھا، وہ بعد میں میرے پاس آیا اور اس نے مجھے صرف اتنا کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ باصلاحیت ہیں، آپ میں صلاحیت ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ اس شخص کو کبھی پتہ چلا ہوگا کہ اس کے یہ الفاظ میرے لیے کتنے بامعنی تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے کبھی اسے اس بارے میں بتایا بھی نہیں، کیونکہ ان الفاظ نے مجھے خود پر بھروسہ کرنا سکھایا۔ اس نے مجھے واقعی ایسا محسوس کرایا جیسے خدا نے مجھے کسی خاص چیز کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ کہہ کر منفرد ہوں، اور یہ کہ میں منفرد ہوں کیونکہ مجھے خدا کی صورت پر بنایا گیا۔ اور جب میں نے موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ میں داخلہ دیا تو یہ واقعی مجھے گھر لگا، جب مجھے واقعی اپنے آپ پر یقین نہیں تھا، اور ایک پادری، پروفیسر، استاد نے مجھ پر یقین کیا جب میں خود پر یقین نہیں کرتی تھی، اور مجھے مثبت رائے دی اور کہا تم میں ہنر ہے، تمہارے پاس ہنر ہے، تمہارے پاس صلاحیت ہے، اور ان الفاظ نے مجھ سے بہترین صلاحیتوں کو بروکار لانے میں مدد فراہم کی، کیونکہ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میں خدا کی نظر میں منفرد ہوں۔ میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہوں، اور میں اس کے لیے ہمیشہ شکر گزار رہوں گی جس طرح اس نے میری زندگی میں میری خدمت کی۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ خدمت کے لحاظ سے زندگی گزارنے کا یہ ایک بہت اہم اصول ہے۔ میں یہ پھر سے کہنا چاہوں گی کہ روحانی رہنماؤں کو بنیادی طور پر ایسے وفادار مردوں اور عورتوں کو تیار کرنا چاہیے جو اپنی کوششوں کو بڑھا سکتے ہیں۔